السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ محسن اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، ثانی امام محمد رضا، وارث امام اعظم، شمس العلماء، غزالی دورہ، راضی زماں، حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیری حنگل شریف کے حوالے سے پہلی قسط میں ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے عرض کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیری حنگل شریف جب تکمیل تعلیم کے بعد جامعہ ازہر سے وطن لوٹے تو آپ اپنے گھر جانے کے بجائے ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کئی دن آپ کے دربار میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے علامہ مولانا معین الدین اجمیری علیہ رحمت رضوان کے قائم کردہ مدرسہ معینیہ میں درس و تدریس کا آغاز فرمایا اور تشنگان علوم نبوت کی پیاس بجھاتے رہے۔ روایتوں کے مطابق آپ کی علمی صلاحیت اور قابل داد استطاعت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی درسگاہ میں مولانا معین الدین اجمیری بھی بغرض تحصیل علم تشریف رکھتے تھے۔ مولانا معین الدین اجمیری علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم آنے والے اقساط میں انشاءاللہ ضرور تفصیل سے بیان کریں گے۔ مولانا معین الدین اجمیری ایک علم دوست اور باعمل عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری ایک زمانہ اجمیر شریف میں رہنے کے بعد آپ نے وہاں سے بر صغیر کے کئی علاقوں میں اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری اجمیر شریف سے پھر کئی علاقوں میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے دین و سنیت کی اشاعت کا کام کیا۔ اعلیٰ شاہ کشمیری آپ میدان تبلیغ اور اشاعت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ بعد فراغ علوم دین فی الہند و مصر حاضر دربار خواجہ اجمیری حاضر ہو کر 2 سال وہاں قیام فرمایا، پھر مخصوص اجازت و انعامات خواجہ سے مشرف ہوئے۔ فیوز و کمالات حاصل کرنے کے لیے سرکار مجدد 14ویں صدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ اعلیٰ شاہ کشمیری نے تبلیغ و ارشاد کے لیے خصوصاً آسام، برما، رنگون، کلکتہ، بنگال، حیدرآباد، مدراس، سری لنکا، ساحل عرب کے سب صوبے، پھر بمبئی، پھر میسور، بنگلور، دوسرے لفظوں میں کل متحدہ ہندوستان بذات خود تبلیغی اسفار فرماتے رہے۔ ساری عمر شریف کسی سے ایک کوڑی طلب نہ کیا اور نہ ہی کسی تنظیم کا تعاون لیا، بلکہ بنفس نفیس اپنے مصارف سے، اپنے ذاتی خرچے سے تبلیغی تقریریں فرمایا کرتے تھے۔ جیسے خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں دین کا ڈنکا بجایا، بعین ہی ان کے نور نظر پیر سید مقبول احمد شاہ قادری نے بھی ہر مشقت، تکلیف، فاقہ کشی، دکھ، دشمنوں کی ایذا رسانی کے باوجود دین و تبلیغ کا کما حق و فریضہ ادا کیا۔ خصوصاً آپ نے تردید وہابیہ میں ہر لمحہ، ہر وقت سرفروش رہے، سر پر کفن باندھے رہے، وہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے محاذ آرائی فرماتے رہے۔ آپ نے مومنوں کی اصلاح کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے بے شمار کوششیں فرمائی۔ آپ نے مومنوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے وہابیہ اور دیگر مذاہب باطلہ کا رد بلیغ فرمایا اور ان کو مناظروں میں شکست فاشت دی اور کلمہ حق کی طرف انہیں اور ان کے متعلقین کو بلایا۔ اعلیٰ حضرت اپنی تحریروں میں اس طرح دعوت اظہار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ رہ جاتی تھی۔ اس کا منہ بولتا ثبوت الرشاد کے 34 شمارے ہیں۔ اعلیٰ شاہ کشمیری کا یہ فیضان ہے۔ حنگل شریف آج بھی اہل سنت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حنگل شریف صرف سنی ذہنیت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ جنوب کا بریلی بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ شاہ کشمیری نے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زیارت سے شرفیاب ہو کر سوئے رنگون قدم بڑھایا۔ آپ کو بذریعہ اشتہار معلوم ہوا کہ رنگون میں اشرف علی تھانوی کی تقریر ہے جو انسان کی شکل میں شیطان ہے اور مومنوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کے کفر و ارتداد کا، اس کے بدعقیدگی کا لوگوں کے سامنے پردہ فاش کروں۔
کچھ فی البدی اس سے کچھ علمی سوالات کر کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرو۔ اس نیک ارادے کے ساتھ آپ رنگون کی طرف روانہ ہوئے۔ سوانح مقبولی کے اعتبار سے اس روز ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ رنگون کی سڑکیں نہایت خوبصورت اور آئینہ دار ہیں۔ جب بارش ہوتی تھی اور پانی کی تری سڑک پر رہتی تو آئینے کے مانند میرا پورا نقشہ اس میں نظر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے رنگون میں کچھ جاسوس بھی گھوم رہے تھے۔ انہیں کوئی ترکی جوان سمجھ رہے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت کسی سیاسی مقصد سے یہاں آئے ہیں، چنانچہ وہ مجمع میں آ کر حضرت کا نام، مقام اور وطن پوچھنا شروع کر دیے۔ مگر جب انہیں اعلیٰ حضرت نے جواب دینے کے بجائے ڈانٹ دیا تو اعلیٰ حضرت شاہی کشمیری سے آنکھیں نہ ملا سکے اور انہیں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ رہی۔ ان کے سب ارادے خاک میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ آپ سچ مچ ایک مرد خدا، عاشق رسول اور ولی کامل تھے۔ بہرحال آپ نے اشرف علی تھانوی کے ٹھکانے کی طرف چلتے ہوئے ایک جگہ پر قیام کیا۔ وہاں بھی لوگوں کو سنیت کی صداقت، حقانیت اور عظمت مصطفیٰ کا درس دیا اور یہ بتایا کہ عظمت مصطفیٰ سے کھیلنے والا اور پیارے نبی کی شان میں کلمہ بد استعمال کرنے والا کافر اور مرتد پلید ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی اس مختصر تقریر میں جمع ہوئے اور ادھر شہر رنگون میں بہت دھماکہ اور زوردار طریقے پر اعلان ہو رہا ہے۔ آج شہر رنگون میں مولوی اشرف علی تھانوی کی تقریر ہوگی۔ سب کو اعلان سن کر اشرف علی کی تقریر سننے کی خواہش ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اچھا چلو ہم بھی آج اس کا لیکچر سن لیں۔ جب اشرف علی کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی اور یہ معلوم ہوا کہ آنے والا اپنا نام و نشان نہیں بتا رہا ہے لیکن اپنے وقت کا ایک جید عالم اور علمی میدان کا ایک بے نظیر شہسوار نظر آ رہا ہے، تو اس نے لوگوں سے آپ کے چہرے، مہرے اور ساخت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ جب دریافت کے بعد اس نے بھانپ لیا کہ یہ سید مقبول احمد ہیں اور جو دنیائے مناظری میں ان کی حیثیت آفتاب کے مانند ہے اور یہ میدان تقریر میں میرا مواخذہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر سکتے ہیں، تو اشرف علی فوراً شدید بخار کا بہانہ کر کے دہلی کی طرف بھاگ گیا اور تقریر نہیں کیا، نہ ہی جلسے گاہ تک آیا۔ یہ جان کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرا آنا ناکام رہا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر جلسے میں اس کی گستاخیوں اور کفریات کو گنواؤں اور سب کو بتا دوں یہ کافر ہے اور مرتد ہے اور ایسوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ رنگون کے بعد آپ نے سری لنکا کے لیے رخت سفر باندھا۔ غالباً 1918 عیسوی میں اعلیٰ شاہی کشمیری سری لنکا پہنچ کر وہاں پر بھی اس زمانے میں مسجد درس سجائی، اور بتایا جاتا ہے سری لنکا میں حضرت سید اشرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سمندر کے کنارے بڑا خوبصورت روضہ ہے، وہاں پر چند روز قیام فرمایا۔ آپ نے سری لنکا میں سیلون اور کولمبو میں دین و سنیت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ شاہی کشمیری کے ہندوستان لوٹنے کے بعد مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے حنفی جامعہ مسجد کی بنیاد رکھی اور اپنی تبلیغی مشن کو فروغ دیا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری تقریباً 2 سال سری لنکا میں رہے اور شب و روز تبلیغی دین و سنیت میں سرگرداں رہے اور ہمیشہ وہابیوں، نجدیوں اور بد عقیدوں کی تردید کرتے رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ سری لنکا کے رہنے والوں نے اعلیٰ شاہی کشمیری کے علم سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری سری لنکا سے ہوتے ہوئے نیل گری تشریف لائے، جہاں کے لوگ بڑے دیندار ہیں۔ وہاں بھی اعلیٰ شاہی کشمیری نے کئی دن گزارے، حسب عادت دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، سنیت کے استحکام و مضبوطی کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہے۔ وہاں لوگوں نے اعلیٰ شاہی کشمیری کو آنکھوں میں بسائے رکھا۔ آپ ان کے لیے بڑے عظیم تھے۔ اعلیٰ شاہی کشمیری کیرلا مالابار کی سرحد سے گزرتے ہوئے اڈپی پہنچے، جہاں ہفتہ عشرہ قیام کیا، پھر وہاں سے بھٹکل کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اعلیٰ شاہی کشمیری بھٹکل پہنچے تو اس وقت عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ وہاں کا رواج یہ تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر لوگ فارغ ہو جاتے تھے۔ شب کے وقت سب کھانے پینے کی دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ دستور کے مطابق کھانے کی سبھی ہوٹل بند ہو گئے تھے۔ آپ نے کھانے کی دستیابی کے لیے بہت کوشش کی، مگر کسی بھی ہوٹل میں کھانا نہ ملا۔ مجبور ہو کر اعلیٰ شاہی کشمیری بھوکے ہی سو گئے۔ آپ اپنے معمول کے مطابق جب شب میں رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھروں میں عورتیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔
اور اپنے اپنے گھروں کے باہر وضو کر رہی ہیں۔ آپ نے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس وقت عورتوں نے آپ کی ایک کرامت کا مشاہدہ کیا۔ وہ کرامت یہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ باندھ کر کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ زمین سے لگ بھگ ایک بالشت اونچائی پر معلق دکھائی دیے۔ یہ حالت نماز مکمل ہونے تک رہی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ زمین پر پھر برابر آ گئے۔ نماز جمعہ کے بعد اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری نے ایسا بصیرت افروز وعظ فرمایا کہ سب حاضرین رونے لگے۔ اس وعظ سے بے پناہ محظوظ اور متاثر ہوئے۔ جب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے اور تقریر کے حوالے سے اپنے گھروں میں عورتوں کو سنایا تو عورتیں بھی رونے لگی، اور اس پر عورتوں نے اپنے شوہروں کو رات کا دیکھا ہوا واقعہ یعنی کرامت شاہی مقبولی سنایا۔ انہیں یہ معلوم ہونے پر بہت افسوس ہوا کہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہمارے شہر میں رہا اور وہ بھوک کی حالت میں سو گیا اور ہم اسے کھانا نہ کھلا سکے۔ بہرحال آپ نے یہاں بھی بہت دن تک قیام کیا اور اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت فرماتے رہے۔ مٹکل میں چند روز قیام فرما کر اعلیٰ شاہ کشمیری تبلیغ دین و سنیت کے لیے آپ نے سرسی کے جانب رخت سفر باندھا۔ درمیان میں گھنار اور کمٹا میں بھی کچھ دنوں کے لیے تشریف رکھی اور آپ وہاں سے سرسی پہنچ گئے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔